رات کا وقت تھا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں جمع تھے۔ کسی کام سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے۔ وہ اپنے راستے پر جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص ان کے آگے آگے جا رہا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب سڑکوں پر روشنی کا انتظام تھا، نہ بڑی بڑی سڑکیں ہوتی تھیں۔ چھوٹے سے شہر تھے، ان کی چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں۔ یہ شہر جس کی ایک گلی میں حضرت طلحہ نے کسی کو دیکھا، مدینۃ النبی تھا۔ حضرت طلحہ کچھ آگے بڑھے تو اندھیرے ہی میں انہوں نے پہچان لیا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چاہا کہ آگے بڑھ کر ان سے مل لیں، مگر اوزاعی کی روایت ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں دی ہے کہ حضرت عمر جلدی سے ایک بوسیدہ خیمے میں گھس گئے۔ حضرت طلحہ ان کا انتظار کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر ایک اور خیمے میں گھس گئے۔ حضرت طلحہ سمجھ گئے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو اس خیمے میں پہنچے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے داخل ہوئے تھے۔ آواز دے کر اندر گئے تو دیکھا اس میں ایک بڑھیا رہتی ہے، آنکھوں سے اسے دکھائی نہیں دیتا۔ کچھ دیر کے لیے اس کے پاس بیٹھ گئے، پھر اس سے بولے، مائی تیرا کام کاج میں کر دیا کروں؟ اس نے کہا، نہیں بیٹا، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ روزانہ ایک فرشتہ میری خدمت کے لیے بھیجتا ہے، وہ میری ضرورت کے سب کام کر دیتا ہے۔ حضرت طلحہ نے پوچھا، تم پہچانتی ہو کہ وہ کون ہے؟ بڑھیا بولی، نہیں بیٹا، میں نے کبھی اس سے نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے۔ جب یہ تفصیل بڑھیا سے معلوم ہوئی تو حضرت طلحہ بے اختیار اپنے دوست کو دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے۔ صحابہ کرام نے یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھیں۔ حضور اکرم لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ جو بوڑھے بیمار پریشان حال ہوتے، آپ خاص طور سے ان کی خبر گیری کرتے، ان کے لیے بازار سے سودا لا دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ گھر میں ہوتے تو گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹاتے، حتیٰ کہ جھاڑو دیتے، کپڑے سیتے۔ ابو رافع اسلم کہتے ہیں، جب کبھی میں آٹا گونتا ہوتا اور آپ کسی کام سے مجھے اٹھا دیتے تو بیٹھ کر میرا آٹا گوندتے۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کو کس درجہ ہم لوگوں کا خیال رہتا تھا۔ عدی بن حاتم ذکر کرتے ہیں، جب میں پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا آپ کے دروازے پر آئی۔ آپ اس کے ساتھ نکل پڑے۔ جو الفاظ میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنے وہ یہ تھے، اے خاتون، تو جہاں چاہے مجھے لے جا، میں تیرے ساتھ چل کر تیرا کام کر دوں گا۔ وہ معاشرہ جس میں ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس میں اتحاد، محبت اور اخلاص کے جذبات کم ہو جاتے ہیں اور لوگوں میں خود غرضی بڑھ جاتی ہے۔ اسلام ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتا ہے جس میں سب ایک دوسرے کے رفیق اور ساتھی ہوں۔